السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا سپورٹس ٹائم. میں ہوں احمد سعید. آج کل جو کافی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے ٹاپک، وہ ہے بابر اعظم کو لے کے 10 کروڑ کا جو انہوں نے سارا مدعا بنایا ہوا ہے، اور جو خبریں اس ٹائم سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ بابر اعظم کو 10 کروڑ میں سڈنی سکسر نے سائن کیا ہے پلیٹینم کیٹیگری میں. اس کو لے کے کیا حقائق ہیں اور کیا در حقیقت وجہ کیا ہے، اور کیوں 10 کروڑ میں پک کیا گیا، کیا واقعی ہی 10 کروڑ میں پک کیا گیا، اس کو لے کے بات کرتے ہیں. اور ساری اس کو میں آپ کو ایکسپلینیشن بھی دوں گا، کلیریفیکیشن بھی دوں گا. تو چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن بھی دبا لیں. اصل میں جو ریئل ان سائڈ نیوز ہے اور جو کہ ہارش ریئلٹی ہے، وہ تو آپ کے پلیئر ایجنٹس ہیں. اس کو لے کے جو دوسرا سوال ہے اس کا، اس میں بات کروں گے. جو پہلا سوال ہے کہ واقعی بابر اعظم کو 10 کروڑ میں پک کیا گیا ہے، اس کو لے کے بات کر لیتے ہیں. بابر اعظم کو 9 کروڑ 15 لاکھ میں پک کیا گیا ہے. 10 کروڑ نہیں ہے، 9 کروڑ 15 لاکھ ہیں. یہ آپ کو میں پہلے کنفرم کر دوں کہ 9 کروڑ 15 لاکھ میں بابر اعظم کو سڈنی سکسر نے پک کیا ہے. یہ تو بات اب کنفرم ہو گئی. اب آ جاتے ہیں کہ ٹیسٹ ریڈکشن میں. ایک یہاں پہ ایک رول ہوتا ہے کہ جو بھی پہلی دفعہ آپ کا لیگ کھیلتا ہے کسی بھی کنٹری میں، اس کا یہ رول لاگو ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس ریڈکشن ہوتی ہے اس کی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں بابر اعظم کو 9 کروڑ 15 لاکھ میں پک کیا گیا ہے سڈنی سکسر نے. ٹھیک ہے، اب ان کی جو ٹیکس ریڈکشن ہے وہ کتنی ہوگی؟ ان کی جو ٹیکس ریڈکشن ہے وہ 40% ہوتی ہے. اب 9 کروڑ 15 لاکھ کا 40% کریں گے تو 3 کروڑ 66 لاکھ روپیہ اس کا 40% بنتا ہے. تو اگر ہم 9 کروڑ میں سے 15 لاکھ میں سے 40% نکال دیتے ہیں تو بابر اعظم کے پاس 5 کروڑ 50 لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے، جس میں سے انہوں نے اپنے ہوٹل وغیرہ کی فیس بھی دینی ہے، اور جو آپ پہ آپ نے ٹریولنگ وغیرہ کرنی ہے اس میں جو اپنے زیادہ تر خرچے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کے، جو کہ آپ کے فورن پلیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو آپ نے جانا ہوتا ہے، اپیرنس دکھانی ہوتی ہے پلیئرز کی. جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں ان کے تو ویسے ہی اخراجات بڑھ جاتے ہیں فورن کنٹری جاتے ہوئے. تو اس کو لے کر اب بابر اعظم کو پی ایس ایل سے بھی کم انکم آپ کو سڈنی سکسر کو دینے کو ملے گی، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ٹیکس ریڈکشن ہے. پہلی دفعہ بی بی ایل کھیلیں گے وہ، اور اس کے بعد جو ایک رول ہوتا ہے وہ آسٹریلیا میں بھی ہے، وہ آپ کے انگلینڈ میں بھی ہے. 100 ہو گیا وہاں کا جو ٹورنامنٹ، دا 100 پھر کاؤنٹی ہو گیا. جیسے اب محمد عباس ہیں، پورا سیزن وہاں پہ کھیلتے ہیں 3-4 مہینوں کا، تو وہاں پہ ان کا رہنے کا خرچہ فرنچائز دیتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ وائی سو مینی کرکٹرز آر پکڈ ان ڈی بی ایل. کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی آپ کے اے کیٹیگری والے پلیئر ہیں T20 ٹیم میں تو پک ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر دے شو این او سی ٹو دا ڈرافٹ فرنچائز مینجمنٹ. ڈرافٹ فرنچائز مینجمنٹ کو انہوں نے این او سی دکھانا ہوتا ہے جو ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے ملا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے. اور اس کے بعد جو پلیئرز ہیں وہ اپنا جو کیا کہتے ہیں سائن پالیسی ہے وہ دکھاتے ہیں اپنی بورڈ کو کہ ہمیں بگ بیش لیگ، مثال کے طور پہ بگ بیش لیگ ہمیں سائن کر رہی ہے تو ہمیں آپ این او سی دے دیجئے. اور یہ جو این او سی ملتا ہے یہ آپ کے ڈرافٹ پالیسی جو ہوتی ہے آپ کے بگ بیش لیگ والی، یہ آپ سے مانگتی ہے کہ ہمیں یہ جو آپ کا این او سی ہے بس وہ ہمیں کنفرم کر لیجیے کیا آپ فل اویلیبل ہیں ٹورنامنٹ کے لیے. سو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو لے کر اب چرچا کی جاتی تھی کہ 10 کروڑ، تو یہ 10 کروڑ نہیں ہے، اب یہ کم ہو کے جو ریڈکشن پالیسی ہے اس کی وجہ سے اب 5 کروڑ تک محدود رہ چکا ہے بابر اعظم. اب دا رول آف دا پلیئر ایجنٹ، اور یہ سب ہوا کس طرح؟ یہ آپ کا جو ہارش ریئلٹی ہے، یہ آپ کا سایہ کارپوریشن جو کہ ان کا پلیئرنگ ایجنٹ مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کے شاہین بھی ہیں، رضوان بھی ہیں، بابر بھی ہے. پھر یہ تینوں سلیکٹ بھی ہوتے ہیں. برسبین ہیٹ میں جو پلیٹینم کیٹیگری میں شاہین شاہ افریدی سلیکٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کے بابر اعظم سڈنی سکسر میں فرسٹ سائن میں ہی سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو ڈرافٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. فرسٹ سائن میں بابر اعظم کو ڈائریکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی سوشل میڈیا پر جو پی آر ہے کافی کرنٹ رہتی ہے، جس طرح سے ان کو انگیج کیا جاتا ہے فینس کے ساتھ، وہ بھی کافی ڈارک ریئلٹیز ہیں. پھر یہ نام دے دیا جاتا ہے کہ کافی زیادہ فالوورز ہیں ان کے، تو کہ علیحدہ ٹاپک ہے ایک. تو پھر محمد رضوان، آپ کے جو 7 پاکستان کے کرکٹرز ہیں وہ آپ کو بگ بیش لیگ میں آپ کھیلتے ہوئے دکھیں گے، جس میں فرسٹ آف آل بابر سڈنی سکسر کی طرف سے، محمد رضوان میلبرن ریننگ ریڈ کی طرف سے، شاہین شاہ افریدی برسبین ہیٹ کی طرف سے، سڈنی تھنڈر کی طرف سے شاداب خان، ایڈلیڈ اسٹرائکر کی طرف سے آپ کو حسن علی کھیلتے ہوئے دکھیں گے. اور پھر حسان خان آپ کو میلبرن
رینی گریٹ کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے، پھر حارث رؤف آپ کے میلبرن اسٹارز کی طرف سے کھیلتے ہوں گے. یہ 7 لسٹ ہے. اور جو آخری نام ہے 7واں کھلاڑی، اس کا بھی کنفرمیشن کر دوں آپ کو کہ وہ حسن خان کو NOC پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں دیا، وہ ان کو NOC USA کرکٹ آرگنائزیشن نے دیا ہے، کیونکہ اب وہ آپ کو USA کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے. ابھی بھی وہاں پہ جو میجر لیگ کرکٹ چل رہا ہے وہاں پہ آپ کو وہ آپ کو سین فرانسسکو کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھ رہے ہیں، جن میں آپ کے حارث رؤف بھی موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا جتنا بھی سارا تھا کانٹریکٹ وغیرہ امریکہ کی طرف شفٹ ہو چکی ہیں. وہ اپنا رہن سہن وہاں پہ کرتے ہیں، اپنا ساری کرکٹ انہوں نے وہاں پہ شفٹ کر دی ہے، تو وہاں پہ ہی اپنی کرکٹ جو ہے ان کو جو فیوچر وہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس لیے وہ آگے اپنے جو پلانز ہیں وہ USA کی مینجمنٹ کے ساتھ طے پا چکی ہیں. اس لیے ان کو NOC بگ بیش لیگ کا پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں دیا، ان کو NOC آپ کے امریکہ کرکٹ آرگنائزیشن نے دیا ہے. یہ اب کنفرمیشن تھی، میں نے کہا آپ کو میں کنفرم کر دوں کہ بابر اعظم آیا 10 کروڑ کے بکے ہیں. نہیں، بابر اعظم آپ کے صرف اب محدود انکم جو ہے ان کی سڈنی سکسر ان کو دے گا، وہ 5 کروڑ تک ہی رہے گی، جو اب وہ واپس گھر پیسے لے کر آئیں گے. باقی سارے ان کے پیسے ٹیکس ریڈکشن میں ہو جائیں گے. باقی آنے والی جو ٹریولنگ جو آپ کے جتنے بھی سارے خرچے ہو جاتے ہیں وہاں پہ اخراجات، بہت سارے اخراجات ہیں جو کہ ابھی معمولات پر نہیں آتے، لیکن پھر بھی یہ زیادہ ٹاپک رہتا ہے. تو یہ ساری اس پر کنفرمیشن تھی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. کوئی بھی سوال ہو تو بھیجیے گا، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور ریویو آئے گا ابھی، کیا کہتے ہیں، ہیری بروک جو ہے کافی تیز کھیل رہے ہیں. انڈیا والا پتہ نہیں ہے ڈرا ہوتا ہے کہ جتنی تیز کرکٹ کھیل رہے ہیں، رزلٹ تو نکلنا چاہیے اس ٹیسٹ میچ کا. اس پر بھی اینڈ پہ رات کو ریویو کریں گے اس کا.